کچھ لوگوں کو علماء امت کے ایسے بیانات سے تکلیف پہنچی، ان میں سے ایک نام فواد چودھری کا بھی ہے۔ جب بھی علماء کوئی بیان دیتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ فوراً ان کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کہیں اور بس نہیں چلتا۔ اگر یہ کسی اور کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر اس کو باغ کی سیر کرا دی جاتی ہے۔ وہاں جو اس کو میوے ملتے ہیں، جو وہاں اس کو لذتیں ملتی ہیں، ان کا مزہ پھر اس کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کی اپنے گھر میں اوقات یہ ہے کہ گھر میں اگر دال کا سالن بنا ہو، یہ دوبارہ اگر مانگ لے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ ابھی تو دیا تھا۔ گھر والے جن کے نہیں سنتے وہ علماء کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلسطین کے حالات کے پیش نظر پاکستان کے علماء نے جمع ہو کر ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور علماء نے اپنی آراء اس میں پیش کی۔ اور اسی اجلاس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے جہاد کے حوالے سے فتویٰ جاری فرمایا کہ امت پر جہاد فرض ہے، اور جو ممالک فلسطین کے غزہ کے جتنے قریب ہیں ان کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے فلسطین کی مدد کریں اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بیان نے جہاں مسلمانوں کو ایک تسکین پہنچائی کہ علماء کی طرف سے ایک اچھا پیغام ملا ہے، ان کے جذبہ جہاد کو گرمایا، وہیں کچھ لوگوں کو علماء امت کے ایسے بیانات سے تکلیف پہنچی۔ ان میں سے ایک نام فواد چودھری کا بھی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو شروع سے علماء سے بیر رہا، علماء سے تکلیف رہی۔ جب بھی علماء کوئی بیان دیتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ فوراً ان کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو علماء سے حد درجے بغض اور عناد ہے۔ جب یہ حکومت میں تھا اس وقت فرعون بن کر علماء کے خلاف بولتا رہا، یہاں تک کہ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہو رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہا، طرح طرح کی باتیں بناتا رہا، اور جناب اس نے علماء کرام کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کی رؤیت کے نام سے کہ جناب میں نے ایک ایسی اپلیکیشن بنا لی ہے کہ جس میں کئی سالوں تک ہمیں چاند کے بارے میں معلومات مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ عید الفطر کب ہوگی، عید الاضحیٰ کب ہوگی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ خود انہی کے دور حکومت میں اس شخص کا بنایا ہوا کیلنڈر کتنی مرتبہ غلط ثابت ہوا۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے جو اعلان کیا وہ اس کے بنائے ہوئے کیلنڈر کے بالکل خلاف تھا۔ اس کا اپنا کیلنڈر کئی مرتبہ غلط ثابت ہوا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ کیلنڈر جس کی تیاری میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا اب وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اب وہ قابل استعمال ہی نہیں رہا۔ یہ شخص کہ جو علماء کرام کے خلاف بولتا تھا، رؤیت ہلال کمیٹی کو ختم کرنا چاہتا تھا اور ایک اپلیکیشن پر، ایک کیلنڈر پر یہ سارے نظام کو لانا چاہتا تھا، وہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ رؤیت ہلال کمیٹی بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور علماء کرام کی عزت، ان کا وقار بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً یہ علماء کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کہیں اور بس نہیں چلتا۔ اگر یہ کسی اور کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر اس کو باغ کی سیر کرا دی جاتی ہے، اور یہ باغ کی سیر کر کے جب آتا ہے، وہاں جو اس کو میوے ملتے ہیں، جو وہاں اس کو لذتیں ملتی ہیں، ان کا مزہ پھر اس کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر کسی اور کے خلاف بولوں گا تو مجھے باغ کی سیر کرنی پڑے گی، اور پھر وہاں جو میری مہمان نوازی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ بہتر صورت یہی ہے کہ علماء کے خلاف ہی زبان درازی کی جائے، علماء کے خلاف ہی بولا جائے۔ تو پھر یہ شخص اس طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کہ علماء کرام کی شان میں طرح طرح کی باتیں یہ اپنی ٹویٹ پر بھی ڈال دیتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ ابھی جب علماء امت نے فلسطین کے حوالے سے بات کی تو یہاں بھی اس نے اپنے اکاؤنٹ پر 2-3 پیغامات علماء کرام کے خلاف جاری کر دیے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس کو آخر علماء کرام سے ایسی کیا عداوت ہے، کیا دشمنی ہے، کیا بیر ہے۔ حالانکہ اگر یہ غور کرے کہ آج یہ اتنی تنزلی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے علماء کرام کے خلاف زبان درازی کی، علماء کرام کی توہین کی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا،
جو اس نے تحریک لبیک کے ساتھ کروایا، اس کی حکومت نے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں اس کا خمیازہ کس طرح بھگتنا پڑا، کس طرح اس کی سزائیں ملی ہیں، اس کے باوجود یہ شخص جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اس کو ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دنیا تو برباد ہوئی ہے، اس کو باغ کی سیر تو کرائی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ جن آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے یہ علماء کرام کے خلاف بولتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی آقاؤں کے ساتھ اس کا انجام بھی بہت برا ہو، اور یہ بھی پھر میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو، پریشان و پشیمان ہو کہ میں نے علماء کرام کے خلاف اس قدر زبان درازی کیوں کی۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن سے علماء کرام کی گفتگو برداشت نہیں ہوتی، بلکہ علماء کرام کا وجود ہی وہ بمشکل برداشت کر پاتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کی اپنے گھر میں اوقات یہ ہے کہ گھر میں اگر دال کا سالن بنا ہو، یہ دوبارہ اگر مانگ لے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ ابھی تو دیا تھا۔ گھر والے جن کے نہیں سنتے وہ علماء کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے کے فرد کے خلاف بولتا ہے تو در حقیقت وہ ادارے کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ ادارہ افراد سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جج کے خلاف بولے گا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عدلیہ کے خلاف بول رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فوج کے آفیسر کے خلاف بولے گا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرمی کے خلاف بول رہا ہے، فوج کے خلاف بول رہا ہے۔ تو افراد کے خلاف بولنا یہ ادارے کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہی بات یہاں سمجھنی چاہیے کہ جو شخص علماء امت کے خلاف بولتا ہے در حقیقت وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ کیوں کہ اسلام کی تعلیمات یہ علماء دین ہی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جناب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، اس سے سمجھیں گے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے سوال ہے کہ کیا انہیں ماں کے پیٹ میں پتہ چل گیا تھا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ ان کو یہ بات بھی علماء نے ہی بتائی ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ سے انہیں معلوم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ علماء کرام کے خلاف بولنا یہ در حقیقت دین اسلام کے خلاف بولنا ہے۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کے خلاف بولنے کی وجہ سے، علماء دین کے خلاف بولنے کی وجہ سے اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی زبان کھولیں تو سوچ سمجھ کر کھولیں کہ کہیں ہمارے یہ الفاظ ہماری دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور خالق کائنات فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی نصرت فرمائے، اور دشمنان اسلام کو اللہ رب العالمین نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔